مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وهو شدید المحال، له دعوة الحق والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ سجدہ کر لینا جتنے سننے والے ہیں۔ اللہ تعالی جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر۔ کاہے کا ترجمہ ہوا یہ؟ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر۔ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ کل بھی بہت باتیں آئی تھی اور آج بھی اللہ ہی کا تعارف ہے۔ سواء، برابر ہیں تم میں جو آہستہ بات کہے اور جو کہے پکار کر، سب کی بات سننے والا ہے۔ ادھر توجہ، سر اوپر، ادھر توجہ۔ ایک دم اتحیات میں بیٹھنے کی طرح بیٹھیں، چوکن نہ رہیں۔ بہت قیمتی وقت فارغ کر کے آئے ہیں آپ لوگ۔ شیطان آنے کے بعد چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ سن نہ پائے، پتہ نہیں کون سی بات ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک دم ٹائٹ جی۔ تو وہ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے اور جو کہے پکار کر، اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو، سب اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ برابر۔ وہ سب کو برابر دیکھنے سننے والا ہے جی۔ اس کے پہرے والے ہیں بندے کے آگے اور پیچھے سے، لہو معقبات، اس کے پہرے والے ہیں بندے کے آگے اور پیچھے سے، اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ نہ بدلیں جو ان کے جیوں میں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ دلوں کی بات جب تک وہ نہیں بدلتے، اللہ بھی کسی کی حالت کو نہیں بدلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور اللہ کیسا ہے؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت مصیبت لانا چاہتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر وہ نہیں پھرتی، مصیبت آ کے رہتی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا مددگار، کوئی نہیں ان کا، بندوں کا اللہ کے سوا والین ہے اصل میں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہی ہے جو تم کو دکھلاتا ہے بجلی ڈر کو۔ بجلی کیوں دکھاتا ہے؟ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، کیوں؟ خوفاً وطمعا، ڈر کو اور امید کو۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بادل بھاری۔ بادل بھاری کون اٹھاتا ہے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور پڑھتا ہے گرجنے والا خوبیاں اس کی۔ رعد کا ترجمہ کیا کیا؟ گرجنے والا۔ اور پڑھتا ہے گرجنے والا خوبیاں اس کی، اور سب فرشتے
اس کے ڈر سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں، اور بھیجتا ہے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں، وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ اور اس کی آن سخت ہے، یعنی وہ شدید القوت ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے۔ کیا ہے؟ شدید المحال، لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچ ہے، اسی کا پکارنا سچ ہے۔ والذین یدعون من دونہ اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی، مگر جیسے کسی نے پھیلا دیے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ پانی آ جائے، یہاں پہنچو اس کے منہ تک کے پانی، اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اس تک، خالی یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے لیکن پانی پہنچے گا، ایسے ہی کوئی بت مدد کو آئے گا نہیں۔ اور جتنی پکار ہے کافروں کی سب گمراہی ہے، وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جس آیت پر میں نے کہا سجدہ کرو وہ آیت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، خوشی سے اور زور سے، خوشی سے اور زور سے، اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام، تو ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کی پرچھائیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ سجدہ کرتی ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں، اور سورہ رعد ہے تو رعد کا لفظ بھی آ گیا۔ ان آیتوں میں اللہ کی مخصوص صفات کمال کا سلسلہ چل رہا ہے، جو در حقیقت توحید کے دلائل ہے، اللہ کے اکیلے ہونے کے دلائل۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اب سمجھو غیب کس کو بولتے ہیں؟ غیب سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی حواس سے غائب ہو، یعنی نہ آنکھوں سے اس کو دیکھا جا سکے، نہ کانوں سے سنا جا سکے، نہ ناک سے سونگھا جا سکے، نہ زبان سے چکھا جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکے۔ یہ حواس سے خمسہ ہے، محسوس کرنے والے 5 اعضاء۔ سمجھ میں آیا؟ تو جو ان تمام کی پکڑ سے باہر ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ورنہ تو نابینا لوگ بھی نوٹ دے دو، صاحب تم تو مجھے 5 کا نوٹ تھما رہے ہو جبکہ 45 روپے ہیں، ارے غلطی سے میں نے 50 کی جگہ تم کو 5 دے دیا، سمجھے؟ ہاں تو دکھتا تو نہیں ہے بیچارے کو، لیکن کہاں سے محسوس کیا؟ حواس سے خمسہ، 5 محسوس کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو غیب کہتے ہیں وہ چیز جو 5 سے سمجھ میں نہ آوے، اور شہادت عالم الغیبی والشہادہ، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بالمقابل وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی حواس سے مذکورہ 5 اعضاء کے ذریعے معلوم کیا جا سکے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح حاضر اور موجود کو جانتا ہے۔ ہم حاضر کو جانتے ہیں، غائب کو نہیں جانتے۔ حاضر کو جانتے ہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اس کی بڑائی۔ اچھا پھر آگے کیا ہے؟ کبیر ہے، متعال ہے۔ کبیر بڑے کو کہتے ہیں، متعال بلند کو کہتے ہیں، برتر کو۔ کبیر کے معنی بڑا، متعال کے معنی بالا و بلند۔ مراد ان دونوں لفظوں سے یہ ہے وہ مخلوقات کی صفات سے بالا و بلند اور اکبر ہے۔ کفار و مشرکین اللہ کے لیے اجمالی طور پر بڑائی اور کبریائی کا تو اقرار کرتے ہیں، کافر بھی بڑا مانتے ہیں اللہ کو۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان اور کفر میں، شرک میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ان کے جیسا ہی ہو گیا ہے ابھی، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا، بابا وہ بھی بڑے، ہاں وہ بھی بڑے، پیسہ وہ سب سے بڑا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ نہیں سکھایا ان سے نکلو، اور یہ سکھایا۔ کیا سکھایا؟ کہ فرمایا ان دونوں لفظوں سے یہ ہے کہ وہ ہاں اللہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے اجمالی طور پر
ٹوٹلی طور پر بڑائی اور کبریائی کا تو اقرار کرتے تھے، مگر اپنے قصور فہم، اپنی کم عقلی سے اللہ تعالیٰ کو بھی عام انسانوں پر قیاس کر کے اللہ کے لیے ایسی صفات ثابت کرتے تھے جو اس کی شان سے بہت بعید ہے۔ جیسے یہود نصارہ نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، بیٹا ثابت کیا، اللہ کا بیٹا ہے۔ کسی نے اللہ کے لیے انسان کی طرح جسم اور اعضاء ثابت کر دیے، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اترتا ہے، اللہ عرش پر لیٹتا بیٹھتا ہے وغیرہ۔ کسی نے جہت اور سمت کو ثابت کیا کہ اللہ فلانی سمت ہے، اوپر کی سمت ہے یا قبلے کی سمت ہے، حالانکہ وہ ان تمام حالات و صفات سے بالا و بلند اور منزہ ہے۔ قرآن کریم نے ان کی بیان کردہ صفات سے برات کے لیے بار بار فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات ان کے بیانوں سے، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں جیسا سمجھا، بڑا بھی مانا اللہ کو اور انسانوں جیسا بھی سمجھا، حضرت مریم کو بیوی بنا دیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، سمجھ میں آیا؟ تین مل کے ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ، ایک مریم اور اللہ، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سب کا انکار ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال میں، وہ بلند بڑا برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں آہستہ بات کرنے والے کو ویسے ہی سنتا ہے جیسے وہ زور سے بولنے والے کو، اور رات کے اندھیرے والوں کو بھی وہ دیکھتا ہے جیسے دن کے اجالے میں گلیوں میں پھرنے والے کو، ساری بم بن نہار۔ سمجھ میں آیا؟ ہم جب دوسرے سے چھپانا ہو تو آہستہ بات کرتے ہیں، کتنا بھی آہستہ بولو، دل کے علیم بما فی الصدور، وہ دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے، بولنا تو بہت آگے کی بات۔ معنی آیت کے ہے کہ اللہ جل شانہ کے علم محیط کی وجہ سے اس کے نزدیک آہستہ کلام کرنے والا، بلند آواز سے کلام کرنے والا دونوں برابر ہیں، وہ دونوں کے کلام کو ایک جیسا سنتا جانتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کی اندھیری میں چھپا ہوا ہے اور جو دن کے اجالے میں کھلے راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے برابر ہیں کہ دونوں کے اندرونی اور ظاہری سب حالات اس کو یکساں معلوم ہیں اور دونوں پر اس کی قدرت یکساں ہیں، کوئی اس کے دست قدرت سے باہر نہیں۔ اسی کا مزید بیان آگے ہے، لہو معقبات من بین یدیہ، کیا مطلب ہے؟ معقبات کی جمع ہے اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے، ایک جماعت کے پیچھے دوسری جماعت برابر آئے، اس کو معقبۃ کہتے ہیں۔ یہ دیکھو عربی ہے، یہ بہت وسیع زبان ہے، سمجھ میں آیا؟ تو معقبۃ اور معقبات کس کو کہتے ہیں؟ معقبات کہتے ہیں وہ جماعت جو ایک جماعت کے پیچھے برابر چلی آئے۔ من بین یدیہ کے لفظی معنی ہے دونوں ہاتھ کے درمیان، مراد انسان کے سامنے کی جہت اور سمت ہے۔ ومن خلفہ، اور پیچھے کی جانب میں۔ من امر اللہ، من بمعنی سببیہ کے ہے، بامر اللہ کے معنی میں آئے، بعض قراتوں میں لفظ بامر اللہ منقول۔ آیت کے معنی کیا ہوئے؟ آیت کے معنی یہ ہے ہر شخص خواہ اپنے کلام کو چھپاتا ہے یا ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اپنے چلنے پھرنے کو رات کی تاریکیوں کے ذریعے مخفی رکھنا چاہتا ہے یا کھلے بندوں سڑکوں پر پھرے، ان سب انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہے۔ یہ معقبات کو نہیں ہے، جماعتیں کس کی؟ فرشتوں کی۔ لہو انسان کے لیے، معقبات جماعتیں طے ہے، کس کی جماعتیں؟ فرشتے، فرشتوں کی جماعتیں طے، صبح کی، شام کی، دن کی، رات کی جماعتیں مقرر ہیں، جو ایک جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، جو ان کے آگے پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے، جن کی خدمت اور ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور وہ یکے بعد دیگریں آتی رہتی ہیں۔ ان کے ذمے یہ کام سپرد ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرے۔ یہ معقبات کیا کرتے ہیں؟ انسان کی۔ ہاں، آج ایک نئی بات سمجھو، آج یہ ایک نیا مضمون ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں، ایک رات کے لیے، دوسری دن کے لیے، اور دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد رات کے محافظ رخصت ہو جاتے ہیں،
جیسے پولیس کی ڈیوٹی 9 سے 9 ہے، صبح 9 سے رات کے 9 اور رات کے 9 سے صبح 9، تو یہاں کیا ہے عصر سے عصر ہے، عصر اور کیا ہے فجر، صبح اور شام۔ رات کے محافظ رخصت ہو جاتے ہیں، دن کے محافظ کام سنبھالتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں، رات کے فرشتے ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے یا کسی گڑھے اور غار میں نہ گر جائے یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ البتہ جب حکم الہی کسی انسان کو بلا وہ مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نافذ ہو جاتا ہے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ روح المعانی میں ہمارے یہاں بچوں کے بارے میں کہتے ہیں بچہ گرا اور بچ گیا تو بولتے ہیں ہاں فرشتے بچوں کو بچا لیتے ہیں۔ تو آج کیا معلوم پڑ رہا ہے؟ ہر انسان کو بچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان نہ بچائیں تو کیا ہو جائے؟ کبھی دیوار گر جائے، کبھی ایک کھڈے میں گر جائے۔ ابن جریر کی ایک حدیث سے بروایت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیاوی مصائب اور تکلیفوں ہی سے حفاظت کرنا نہیں بلکہ وہ انسان کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں نیکی اور خوف خدا کا داعیہ بیدار کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ گناہ سے بچے، اور اگر پھر بھی وہ فرشتوں کے الہام سے غفلت برت کر گناہ میں مبتلا ہو ہی جائے تو اس کی دعا کرتے ہیں۔ اب وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلد توبہ کر کے گناہ سے پاک ہو جائے۔ پھر اگر وہ کسی طرح متنبہ نہیں ہوتا تب وہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا کام لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے رحمان اور رحیم۔ اللہ کتنا رحیم ہے، دیکھو کہ گناہوں سے بھی بچاؤ، دنیاوی تکلیفوں سے بھی بچاؤ، اس کا دل توبہ کی طرف لاؤ تو دل میں جذبے آتے ہیں، اور پھر بھی گناہ ہو جائے تو ٹھہرو، ابھی لکھو مت، ابھی موقع دو اس کو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے 1 ہفتے تک موقع دیتے ہیں۔ کتنے؟ اور مسند دارمی کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بندے کو موقع ہوتا ہے اگر فوراً اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لے اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں، لکھتے ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث میں نے ابھی کیا پیش کی کہ فوراً کے بجائے 1 دن 2 دن نہیں، 1 ہفتے تک کا موقع ہوتا ہے۔ جب پھر بھی پلٹ کے نہیں آتا تو اب گناہ لکھا جاتا ہے، اور نیکی کرنے پر فوراً لکھ لو، اور 1 کے بدلے 10 لکھو۔ اسی سلسلے کی ایک بات کتنی اہم ہے، دیکھو خلاصہ یہ کہ محافظ فرشتے دین اور دنیا دونوں کی مصیبتوں اور آفتوں سے انسان کی سوتے جاگتے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار یہودیوں کے بڑے عالم، بعد میں مسلمان بنے صحابی، ہم یوں کہہ سکتے اپنی زبان میں کعب احبار یعنی علامہ کعب۔ احبار کا لفظ کس کے لیے ہے؟ علامہ کے لیے۔ جی، کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ حفاظت خداوندی کا پہرا ہٹا دیا جائے، سنو، اگر انسان سے یہ اللہ کی حفاظت کا پہرا جو فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے ہٹا دیا جائے تو جنات ان کی زندگی وبال کر دیں۔ کیا کر دیں؟ ہاں، جنات ان کی زندگی وبال کر دیں، لیکن یہ سب حفاظتی ہاں تو یہ سمجھ میں آیا؟ ابھی اس کو پورا کر کے ایک بات بولتا ہوں، لیکن یہ سب حفاظتی پہرے اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک تقدیر الہی ان کی حفاظت کی اجازت دیتی ہے، اور جب اللہ تعالی ہی کسی بندے کو مبتلا کرنا چاہیں تو یہ حفاظتی پہرا ہٹ جاتا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر موت ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ جو بات میں کہنے والا تھا وہ یہ کہ جب جنات سے حفاظت کے لیے یہ فرشتے طے ہیں تو پھر اتنے جھپاٹے میں کیوں آتے ہیں لوگ؟ سوال ہے نا، پھر بھی جھپاٹے میں آتے ہیں نا، تو کیا ہے یہ؟ اس میں سے اکثر تو جنات کا پیار ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ ہاں، وہ برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے گھروں میں ارے منا تو آ گیا، بہن نے اپنا بیٹا لے کے آئی اور چھوٹا سا ہے وہ،
وہ ماموں کو دیکھا تو بھاگتا ہے زور سے کہ ابھی گال نوچے گا، ہے نا، یہ زبردستی پکڑے گا، کاٹے گا، پپی لے گا، تو یہ ہمارا پیار ہوتا ہے اس کے لیے وبال ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی جنات ہمیشہ انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے، کبھی کبھی ایسے ہی گال، کبھی کان پکڑتے، کبھی ٹپو مارتے ہیں، لیکن وہ جنات کا ٹپو ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ وہ جنات کا ٹپو ہوتا ہے، وہ جنات کا لاڑ ہوتا ہے، جو ہم بچے جیسے چھوٹے کمزور انسانوں کو بہت بھاری پڑ جاتا ہے. ہاں، کبھی کچھ بھی نہیں کرتے، خالی یوں گزرتے ہیں تو اسی سے ہم دہشت کھا جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور بولتے ہیں کہ بھائی اس کو ہوا مار گئی، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جھپاٹے میں آ گیا. کیا آ گیا؟ ہاں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی یہ معاقبات کے ذریعے فرشتے لگا رکھا ہے، ان کے ذریعے ہماری دنیا کی اور آخرت کی مصیبتوں سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. سمجھ بھی آئے؟ اور صرف دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بلکہ ہم کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتے. اب آگے آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو آفت و مصیبت میں کب تک نہیں بدلتا؟ اس وقت تک نہیں جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال و احوال کو برائی فساد میں تبدیل نہ کر لے. اور جب وہ اپنے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے. کب تک حفاظت کرتے ہیں اللہ؟ معاقبات کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، جب تک کہ یہ بالکل آخری باؤنڈری پر نہ پہنچ جائے کہ اب سدھرنے کا ہی نام نہیں لیتا، کوئی خیر قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اب وہ فرشتوں کو روک لیتے ہیں اور پھر یہ مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کا برا چاہیں اور عذاب دینا چاہیں تو نہ پھر کوئی اس کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی حکم ربانی کے خلاف ان کی مدد کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اس کا حاصل سمجھ لو. حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بد عملی، بد کرداری، سرکشی ہی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی پہرا اٹھا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا قہر، عذاب ان پر نہ آتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی. اب اس آیت کو آپ پھر سے سمجھیں. ہمارے یہاں اس آیت کو ایک ہی مفہوم میں استعمال کیا جا رہا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ سناتے، یہ شعر بھی مارتے ہے نا. جس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنے اچھے انقلاب کے لیے اپنے حالات کو درست کرنا خود انسان نے سوچنا چاہیے. اگر یہ خود اپنے حالات کو نہیں بدلے گا تو پھر اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلیں گی. یہ لوگوں نے عام طور پہ اس آیت سے سمجھا. اور ابھی جو آپ نے مفہوم سنا وہ کیا ہے؟ اللہ حفاظت کا بندوبست دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، دنیا آخرت کی اس وقت تک کرتے ہیں، معاقبات فرشتوں کے ذریعے اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ خود ہی ہٹ دھرم بن کر حفاظت نہ قبول کرنے کا طے نہ کر لے. جب یہ اسی کو ضرورت باقی نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے دستے اس سے روک دیتے ہیں. اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس آیت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر تم کو اللہ کی کچھ مدد چاہیے تو تم اپنی حالت کو بدلو تو اللہ تمہاری حالت بدلے گا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے صحیح ہے وہ کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بندہ کوشش تو خود نہ کرے کچھ بھی اور امید انعام کی رکھے. یہ فریبی ہے، خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. میں تو کچھ نہیں کروں گا اور اللہ کو بدلنے کا ہے تو اللہ میری حالت بدلے گا. بالکل نہیں. آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. توفیق اللہ ہی دیں گے لیکن کچھ کر کے دکھانا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی حالت کو بھی بدلیں گے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی حالت کو بالکل نہیں بدلتا
اور انتظار میں ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو یہ خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے برق۔ برق کا مطلب کیا ہے؟ بجلی۔ برق و بجلی تم کو دکھلاتا ہے، جو انسان کے لیے خوف بھی بن گئی ہے، جس سے جس جگہ پڑ جائے سب کچھ خاک کر ڈالے، اور طمع امید بھی ہے اس سے کہ بجلی کی چمک کے بعد بارش آئے گی، یہ امید ہے، جو انسان اور حیوانات کی زندگی کا سہارا ہے۔ اور وہی ذات پاک ہے جو بڑے بڑے بھاری بھاری بادل سمندر سے مانسون بنا کر اٹھاتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ اب تو ہمارے انٹرنیٹ نے، میڈیا نے، انٹرنیٹ نے بہت سی چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے وہ بھی دکھا دی۔ چنانچہ بادل کی سونڈ ہوتی ہے، اور بادل سونڈ ڈال کر اس میں سمندر سے پانی کھینچتا ہے، یہ مناظر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ باقاعدہ وہ پانی کھینچتا ہے، اور قریب میں کوئی جہاز نہیں آتا ورنہ اس کو بھی کھینچ لے۔ اب یہ بغیر موٹر پمپ کے اتنا بڑا سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے بادلوں میں پانی بھرنے کا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک ذریعہ نہیں ہے، بات سمجھے؟ ورنہ جہاں پر ہزاروں کلومیٹر تک کے پانی کا نیچے نام و نشان نہیں ہے، ان صحراؤں میں بھی تو بادل اوپر ہے، تو کس کی قدرت سے؟ اللہ ہی کی قدرت سے، جو نیچے پانی پیدا کرتا ہے وہ اوپر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں بھرے ہوئے بادلوں کو فضا کیا کرتا ہے؟ بادل سمندر سے مانسون بنا کر اللہ اٹھاتا ہے، پھر ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو فضائیں بڑی سرعت کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، اور اپنے حکم قضاء و قدر کے مطابق جس زمین پر چاہتا ہے برساتا ہے۔ آگے ہے یسبح الرعد، تو برق کا مطلب کیا ہوا؟ بجلی اور کڑک۔ بہت مشکل ہے دھیان کو بٹھانا اور سنانا، سمجھے کہ نہیں؟ میں نکلا تھا 4 مہینہ حیدرآباد سے پیدل، حضرت جی کا انتقال ہو گیا تھا دلی میں، تو میں نکلا تھا، میں پیدل چل رہا تھا، میں آیا ادھر تمہارے رنجنی مدرسہ نیا تھا، تو ایک ملے مجھے 107 سال کی عمر کے منشی نانا جلگاؤں، ٹھیٹ وہ جلگاوی تھے، وہ خندشی، کالا پھیٹا، تو میں بیان کیا اس زمانے میں، وہ بیٹھے تھے، السلام علیکم بیان کی بات، میں بھی بیٹھا تھا اور اس کو بھی بٹھایا تھا، ایسی باتیں ہوتی تھی پہلے لوگ۔ مطلب کس کو؟ وہ جس کے لیے تو بیان کر رہا تھا۔ مطلب کس کے لیے؟ بولے دھیان۔ کیا بولا؟ دھیان۔ بہت چالو ہے انہیں، وہ میرے کو بٹھاتا، بولتا تو بیٹھا بیان میں، میں ذرا چکر مار کے آتا، کھیت کھلیان، کاروبار، دکان، اور پھر بیوی بچے، جہاں بیان ختم ہوا کہ پھر حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں بولا تو بیٹھتا تو میں بیٹھتا، نہیں تو میں نہیں بیٹھتا۔ وہ بھاگتا، میں اس کو پکڑتا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ بہت مشکل ہے دھیان کا جمانا، اس لیے جماؤ۔ اس کے کچھ گر ہے، بولنے والے کے ہونٹ پر نظر رکھو تو دھیان بھٹکے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یعنی تسبیح پڑھتا ہے رعد اللہ تعالیٰ کے حمد و شکر کی، اور تسبیح پڑھتے ہیں فرشتے اس کے خوف سے۔ اب رعد تسبیح پڑھتا ہے اللہ کی، تو رعد ہے کیا؟ سورہ رعد ہے نا، عرف و محاورے میں بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے رعد۔ کس کو کہتے ہیں؟ بادل کے گھڑ 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 گھڑ، جیسے ہی وہ بجے تو ہمارے نبی نے سنت بتائی ہم کو، کیا؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ جب بادل گرجے تو یہ دعا ہے، سمجھے؟ اس کا ترجمہ پھر سن لینا کبھی جی۔ تو بادل کی آواز کو رعد کہا جاتا ہے، بادلوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے تسبیح پڑھنے سے مراد وہی تسبیح ہے جس کے متعلق قرآن نے ایک دوسری آیت میں فرمایا زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن یہ تسبیح عام لوگ نہیں سن سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اسی کا ترجمہ، بات سمجھے؟
اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر مسلط ہے۔ رعد کس کا نام ہے؟ بارش برسانے والے فرشتے کا نام ہے، اور وہ مامور ہے بارش برسانے۔ اس معنی کے اعتبار سے تو جناب فرشتہ رعد تسبیح پڑھتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ ترجمہ ہوگا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، صواعق صاعقۃ کی جمع ہے، زمین پر گرنے والی بجلی کو صاعقہ کہتے ہیں۔ دیکھو بجلی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، لیکن ایک بجلی زمین پر گرتی ہے اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی جمع ہے صواعق، اور اللہ بھیجتا ہے بجلیاں زمین پر گرنے والی، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بجلیاں زمین پر بھیجتا ہے، جن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یہ لوگ آپس میں لڑتے اللہ کے بارے میں، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ کیسا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور وہ اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، محال حیلہ تدبیر کے معنی میں ہے، عذاب و عقاب کے معنی میں بھی ہے، قدرت کے معنی میں بھی ہے۔ تو آیت کے معنی ہوں گے یہ اللہ کی توحید کے معاملے میں باہمی جھگڑے اور مجادلے میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی قوی تدبیر کرنے والے ہیں جس کے سامنے کسی کی چال نہیں چلتی۔ اب ایک چند آیتیں ہیں اور 16-17 بڑی بڑی آیتیں ہیں۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے رب آسمان اور زمین کا؟ دیکھو اللہ اپنا تعارف کرا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے اللہ کون ہے رب؟ اللہ۔ فرمائیے پھر کیا تم نے پکڑے ہیں اس کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے بھلے کے اور برے کے؟ ایسے لوگ تمہاری حمایت کریں گے؟ فرما دیجئے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ اللہ کی مثالیں ہیں یہ بڑی زبردست۔ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا کہیں برابر ہے اندھیرا اور اجالا؟ کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسے پیدا کیا اللہ نے، پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کی نظر میں؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا، اور وہی ہے اکیلا زبردست واحد قہار۔ اتارا اس اللہ نے آسمان سے پانی، کیا اتارا؟ اب دیکھو ایک کام کرتا ہے اس سے دوسرے کام کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ معاذ بلگام جی، اتارا اللہ نے آسمان سے کیا؟ پانی، پھر بہنے لگے نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق، فسالت اودیۃ بقدرہا، پھر بہنے لگے نالے اپنی اپنی مقدار کے، پھر اوپر لے آیا فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر اوپر لے آیا وہ نالا جھاگ پھولا ہوا۔ جھاگ پھولا اوپر نہیں، گھاس پھوس سب آ جاتے ہیں، گدلا گدلا آ جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جس چیز کو دھونکتے ہیں آگ میں واسطے زیور کے یا اسباب کے، اس میں بھی جھاگ ہے ویسا ہی۔ جب آپ زیور پکاتے ہیں تو اوپر کیا آ جاتا ہے؟ سب مٹی مٹی اوپر آ جاتی، وہ بھی جھاگ ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یوں بیان کرتا ہے اللہ تعالی حق کو اور باطل کو۔ تو وہ جو جھاگ سو جھاگ تو جاتا رہتا ہے سوکھ کر، فاما الزبد فیذهب جفاء، تو جھاگ جو آتا ہے وہ تو جاتا رہتا ہے سوکھ کر، واما ما ينفع الناس، اور وہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو،
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ باقی رہتا ہے زمین میں. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں. ارے کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان و زمین کا رب کون ہے پوچھو، پھر اے محمد خود ہی کہہ دو وہ کون ہے، بولو قل اللہ. پھر یہ فرمایا کہ اب ان سے پوچھو کہ تم نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسے حمایتی، ارے وہ اپنا بھی کچھ بھلا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. کچھ نقصان کر سکتے ہیں کسی کا؟ کچھ نہیں کر سکتے. مکھی آتی ہے لڈو پہ بیٹھتی ہے کھاتی ہے، چوہے آتے ہیں کھاتے ہیں، یہ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہے نا، کہ ان سے چھڑا بھی نہیں سکتے. اگر وہ چوہے سے اپنا لڈو چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے کیا؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، عابد بھی کمزور، معبود بھی کمزور بیچارہ. ہاں تو اللہ فرماتے ہیں اس کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے بھلے کے، ایسے لوگوں کو تم اپنا معبود بناتے ہو. فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دیکھو کتنی اچھی. کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو اسی طرح اللہ اور تمہارے یہ بے جان معبود اور بے بس معبود، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم کو اتنا تو سمجھتا ہے کہ اندھیرا اجالا برابر نہیں، دیکھ رہے ہو سمجھ رہے ہو، ارے اجالے کے مقابلے میں اندھیرا کیسے کیا برابر ہو سکتا ہے؟ تو اتنی عقل استعمال کر کے یہ کیوں نہیں سمجھتے یہ پتھر، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ آگ، یہ سورج، یہ چاند جو مخلوق ہے اللہ کے مقابلے میں کیسے نفع دے سکتے ہیں، کیسے کام آ سکتے ہیں؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، ارے ساری پیدائش دیکھو اللہ تعالیٰ کی، کون ہے جو اللہ کی اس میں پارٹنرشپ کرے اور مدد کرے اور پیدا کرنے میں مدد کرے؟ ہر چیز اللہ کی بے مثال پیدا کی ہوئی ہے. یہ خود پیدا شدہ ہے بیچارے، یہ خود کیا ہے؟ پیدا شدہ ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا KGN، ہے نا، بولتے ہیں نا، ابھی H بھی آ گیا، حضرت KGN، سمجھ میں آیا؟ میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک کو بولا بھائی ایک نئی چیز شروع کر، اللہ غریب نواز، AGN، اللہ غریب نواز، AGN. تو اس نے کنورٹ ہوا تھا نا ادھر سے ادھر ابھی، تو اس نے HAGN لکھ دیا، حضرت اللہ غریب نواز. تو بعد میں میرے دل میں آیا کہ یہ زبردستی کے مقابلے کی صورت ہے، لیکن آج اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو میرا ایک سیدھا سا سوال ہے کہ اگر ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے تشریف لائے تو وہ غریبوں کو نوازنے لگے، کیا کرنے لگے؟ غریبوں کو نوازنے لگے. تو کیا اس سے پہلے ان سے پہلے دنیا میں کوئی غریب نہیں تھا؟ ایک سیدھا سوال ہے. تو پھر ان غریبوں کو ان سے پہلے کون نوازتا تھا؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جب سے غریب ہے تب سے نوازنے والا ہونا چاہیے. تو بعد میں آئے، صدیوں بعد آئے نا، آئے بھی اور چلے بھی گئے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اتنی موٹی عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، اتنی موٹی عقل، اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. تو کون غریب نواز ہے؟ خواجہ نہیں، اللہ غریب نواز. وہ اللہ تمام غریبوں کو نوازتا رہا ہے، خواجہ کو بھی نوازا، اور پھر اس کے بعد خواجہ کے بعد بھی نواز رہا ہے. تو کوئی مخلوق غریب نواز نہیں ہو سکتی، بلکہ خالق اللہ تعالی غریب نواز ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے، پارٹنر ٹھہرا لیے؟ کیا یہ جو پارٹنر ہے انہوں نے بھی ویسے ہی پیدا کیا؟ خلقوا کخلقہ، انہوں نے بھی کچھ پیدا کی ہے چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. فتشابہ الخلق، پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کی نظر میں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی کہ کون خالق ہے کون مخلوق ہے. قل اللہ خالق کل شیء، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہے اکیلا زبردست، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اچھا اس نے اور کیا کیا آپ بتا رہے ہیں، دیکھو نشانیوں سے اللہ کو پہچانو.
کہ اس نے بارش برسائی. اچھا بارش برسائی خالی اتنا بول دیے ہو گئے. ارے بارش برسی تو آگے کہہ رہے ہیں اللہ پھر بارش سے نالے بنے. کیا بنے؟ ہاں، اور نالے سے ندیاں اور سمندر اور دریا بنے. سمجھ میں آیا؟ برساتا ہے بارش. جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم اس علاقے میں کوکن کی پہاڑیاں سہیادری، بارش زیادہ برساتا ہے کوکن کے علاقے میں اور ان پہاڑوں میں، اور وہاں ٹاکی بنا کے رکھی ہے، ٹاکا بنا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئنہ گھاٹ میں، جہاں سے پانی 12 مہینے آتا ہے. اللہ نے کئی کلومیٹر کے پہاڑوں کو چاروں طرف سے بنا کے بیچ میں مفت کا ٹاکا بنایا اور بارش وہاں پر برساتا ہے، اور برسانے کے بعد وہ جمع ہوتا ہے، اور جمع ہونے کے بعد سال بھر انسان اپنی بجلی بنا کر کہیں بغیر بجلی بنائے ہوئے تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑتا ہے. یہ ندی نالوں میں جاتا ہے، پھر کرشنا بنتی ہے اور گوداوری بنتی ہے اور تاپی ندی بنتی ہے، ستلج بنتی ہے، جہلم بنتی ہے، اور پھر یہ لے جا کر اللہ تعالیٰ پورے مہاراشٹر کو کیا کرتا ہے؟ سیراب کرتا ہے، پھر کرناٹک کو سیراب کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آندھرا کو سیراب کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بحر بنگال میں لے جا کر اتار دیتا ہے. کیا کاریگری اللہ تبارک و تعالیٰ. بولنے کو ایک بارش برسایا بس. ہاں، اسی پہ زندگی اللہ نے سسٹم بنا دیا زندگی کا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور کہیں پر ایسا ہے کہ اگر ایسے پہاڑ نہیں ہیں اور وہاں پر کوئی بڑے بڑے ٹاکے بھی نہیں بنائے تو کوئی بات نہیں، وہاں کا موسم ٹھنڈا کر دیا. سوات پاکستان کا، ہمارے وطن کا جو موسم ہے وہ ٹھنڈا کر دیا، کشمیر کا موسم ٹھنڈا کر دیا، ہماچل کا ٹھنڈا کر دیا. اب وہ پہاڑ ہے، پہاڑ، اس کو ٹاکے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب پہاڑ ہے، پہاڑ، اور پہاڑوں پر اس نے برف جما دی. کیا کر دیا؟ یہ بھی پانی جمانے کا سال بھر پرانے کا اللہ کا سسٹم ہے کہ برف، اتنا موسم ٹھنڈا کر دیا کہ وہاں برف جم گیا. اب وہ برف آہستہ آہستہ پگھلتا رہے گا اور پھر دریائے سوات بنے گی اور دریائے تمہارے جہلم بنے گی، اور پھر پوری امت اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر وہ پانی جا کر سمندروں میں گر جائے گا، ملکوں کو سیراب کرے گا. یہ اللہ تعالی فصالت، اللہ نے بارش، آسمان سے بارش برسائی، پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہنے لگے، پھر اوپر لے آیا وہ نالا جھاگ پھولا ہوا. اب ایک اور باطل اور حق کی مثال دے رہے ہیں کہ نالے جب بہتے ہیں تو پھر یہ سارا کچرا، لکڑی، کوڑا کرکٹ، گوبر، یہ سب چیزیں اوپر آ جاتی ہے. یہ بھی تم سمجھنے کی کوشش کرو، ہاں برابر آ جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سب سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے، اصلی پانی باقی رہتا ہے. اتنا تو سمجھتا ہے؟ ہاں بالکل اتنا تو سمجھتا ہے. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، پھر اس سے تم کو کیا ملتا ہے؟ آگ جلانے کے لیے ایندھن ملتا ہے، تم سونے پکاتے ہو اس کے اوپر وغیرہ وغیرہ، یا چیزیں پکاتے ہو. تو وہ جھاگ جو ہوتا ہے وہ جانے اور ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے، اصلی جو پانی ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. اسی طرح حق الگ ہوتا ہے جمنے کے لیے، اور باطل آتا ہے بہت زور مارتا ہے، لیکن ایک دن باطل چلا جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لیکن لوگوں کے نفع کا پانی ہو یا لوگوں کے نفع کا دین ہو، حق ہو، وہ سب فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین پر باقی رہتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ کی توحید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی اللہ تبارک و تعالی نے. ہاں، این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. یہ خوش نصیبی انسان کی ہمت میں نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو دے بس اسی کو ملتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو بھی کچھ پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق.